بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جو عورتیں مچھلی زیادہ کھاتی ہیں ان کے چہرے پر بال آ جاتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، اگر آپ غصے میں ہوں تو کبھی کسی کو کوئی جواب نہ دیں۔ بدھ کے دن پیسے خرچ کرنے سے گریز کرو، ورنہ پورا ہفتہ خرچ ہوتے رہیں گے۔ جو لوگ مچھلی کھانے کے شوقین ہوتے ہیں وہ دل کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتے۔ اگر آپ خوش ہوں تو کبھی کسی سے کوئی وعدہ نہ کریں، اور جب آپ اداس ہوں تو کبھی کوئی فیصلہ نہ کریں۔ جو لوگ وزن کم کرنے کے خواہش مند ہیں وہ اپنے ناشتے میں بند گوبھی کو شامل کریں۔ بند گوبھی موٹاپا کم کرنے کا سبب بنتی ہے۔ پیٹ میں کیڑے ہوں تو شہد میں اجوائن ملا کے چاٹ لیں، یا زیرے کا جوشاندہ یعنی زیرہ ابال کر اس کا پانی پی لیں۔ مچھلی کھایا کریں، یہ بینائی کو تیز کرتی ہے، اعصابی تناؤ کم کرتی ہے، ذہنی صلاحیتوں کو بڑھا دیتی ہے۔ ناظرین، ہاتھوں پر دہی لگائیں اور جادو خود دیکھیے۔ ہاتھوں پر دہی کا لیپ کریں، کچھ دیر بعد اسے دھو لیں۔ اس سے آپ کے ہاتھ نرم و ملائم، خوبصورت اور دلکش ہو جائیں گے۔ اگر پیٹ میں شدید درد ہو تو کالی الائچی، دار چینی، سونف اور پودینے کا کیوا بنا کر پئیں۔ چھوٹے بچوں کے پیٹ میں درد ہو تو ذرا سی ہینگ گرم کر کے بچے کی ناف کے اوپر لگا دیں، فوراً آرام آ جائے گا۔ گوشت کھانے سے بدن کا گوشت بڑھتا ہے۔ بالوں میں اگر مہندی لگا کر تیل ڈالا جائے اور 1 گھنٹے بعد شیمپو کیا جائے تو بال چمکدار اور صحت مند نظر آئیں گے۔ ہلدی کی تاثیر گرم ہے، ماہواری کو باقاعدہ بنانے کے ساتھ درد کو بھی کم کرتی ہے۔ انجیر تازہ یا خشک کھانے سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ دہی کا استعمال کرنے سے معدے کو طاقت ملتی ہے اور دل مضبوط ہوتا ہے۔ ہلدی والے دودھ کا استعمال شادی شدہ جوڑوں کے لیے مفید ہے۔ دمے کی بیماری ہو تو شام کے وقت کھجور کھاؤ۔ بیگن کھانا امراض جگر میں بہت فائدہ مند ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انڈے میں وٹامن سی کے علاوہ باقی تمام وٹامن موجود ہوتے ہیں؟ اگر نیند نہ آتی ہو تو لا الہ الا اللہ 11 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کرو، انشاءاللہ نیند آ جائے گی اور پرسکون آئے گی۔ بخار کی حالت میں شرمگاہ کو ٹھنڈے پانی سے دھو لینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ گلاب کے پھول کمرے میں رکھنے سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ ناظرین، گھر میں تیز پات کے پتے جلانے سے گھریلو ناچاکیاں کم ہو جاتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ گاڑی پیسوں سے چلتی ہے، آپ کو موٹا کرتی ہے، جبکہ سائیکل شرط بھی گلاتی ہے اور آپ کے پیسوں کی بچت ہوتی ہے۔ ناشتے میں زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے سر میں شدید درد رہتا ہو تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کو کانوں کی پچھلی ہڈی پر رکھیں اور اسے 5 منٹ تک دبائیں، درد دور ہو جائے گا۔ بائیں جانب لیٹنے سے گیس خارج ہوتی ہے۔ دبلے پتلے لوگوں کے لیے گنے کا رس مفید ہے۔ شلجم کھاؤ، یہ بھوک کو بڑھاتا ہے، قبض کشا ہے، جسم کو طاقتور کر کے بدن کی کمزوری دور کرتا ہے۔ عورت کی چھاتی پر بال آ جائیں تو سمجھ جائیں کہ ہارمونز میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے۔ گرمی دانوں کا مسئلہ ہو تو نہاتے وقت مقناطیس کو پانی کی بالٹی میں ڈال دینے سے گرمی دانوں سے نجات مل جاتی ہے۔ ناظرین، مٹی کے پیالے میں اونٹنی کا دودھ ڈال کر پی جائیں، بدن میں طاقت ابھر آئے گی۔ کام کی زیادتی سے تھکن محسوس ہو تو بڑا چمچ شہد کا 1 گلاس گرم پانی میں ڈال کر پی جائیں، تھکن دور ہو جائے گی۔ جلی ہوئی جگہ پر شہد کا لیپ کرنے سے آرام مل جائے گا۔ کلونجی بدن کی خشکی کو دور کرنے میں مفید ہے۔ خواب کے اندر بکری یا خوبصورتی نظر آئے تو جان لو رزق میں برکت ہوگی۔ اگر کھانے کے دوران زبان دانتوں تلے آ جائے، جلدی سے کوئی میٹھی چیز کھا لیں، سکون آ جائے گا۔ ناظرین،
آنکھوں کی تکلیف میں روشنی برداشت نہ ہوتی ہو یا آنکھوں میں میلا پن ہو تو ایسے میں ٹھنڈا دودھ آنکھوں کو آرام دیتا ہے۔ نرم اور صاف روئی کو دودھ میں ڈبو کر لگائیں۔ ایک ہی سانس میں پانی کا گلاس پی لینے سے ہچکی رک جاتی ہے۔ اگر کلونجی کو بھون کر سونگھ لیا جائے تو زکام کی شدت میں کمی آ جاتی ہے۔ گریسلین کو بادام کے تیل میں ملا کر روزانہ چہرے کا مساج کریں۔ اس کے علاوہ گریسلین میں مچھلی کا تیل یا وٹامن ای آئل بھی ملایا جا سکتا ہے۔ منقے کھا لینے سے پٹھے اور جسم مضبوط ہو جاتا ہے۔ منقہ غصہ ٹھنڈا کرتا ہے اور اس کے علاوہ چہرے کی رنگت بھی نکھارتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ کھارے پانی سے زیادہ لوگ تازے پانی میں ڈوبتے ہیں؟ قوت باہ میں اضافہ کرنے اور ازدواجی زندگی کو خوشحال کرنا چاہتے ہو تو پیاز کا استعمال دوپہر کے کھانے کے ساتھ ضرور کرو۔ سیاہی کے داغ پر نمک لگا کر رگڑنے سے سیاہی کے داغ دور ہو جائیں گے۔ اگر کسی جانور کے زخم ہو جائے یا سینگ ٹوٹ جائے تو ہلدی اور سرسوں کا تیل ملا کر پیسٹ بنا کر صبح شام لیپ کریں۔ زخم جلدی چند دنوں میں ہی بھر جائے گا۔ ناظرین، فالج کے مریض افراد روزانہ شام 4 بجے ادرک کا قہوہ ضرور پیا کریں۔ اس سے انہیں آرام ملے گا۔ رات کے کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ چوس لیا کرو۔ انشاءاللہ زندگی بھر بدہضمی نہیں ہوگی۔ یہ چھوٹا سا گڑ کا ٹکڑا معدے کی کئی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ پاؤں میں درد رہتا ہو تو روزانہ پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل سے مساج کیا کریں۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہو، چکر آتے ہوں، سر کی خشکی ہو یا بھول جانے کا مسئلہ ہو تو ناف میں زیتون کا تیل لگایا کریں۔ کچی روٹی، کچے پھل استعمال کرنے سے ذہن کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ داڑھی رکھنے والے افراد کو کبھی مردانہ کمزوری کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ بھنڈی کا سالن کھا لینے سے خون کے اندر شوگر کی مقدار نہیں بڑھے گی۔ ناظرین، سر پر دانوں کا نکلنا دماغ کی کمزوری کی علامت ہے۔ پاؤں پر سوجن آ جانا یا غدود ہو جانا پتھری ہونے کی علامت ہے۔ بدن میں سوئیاں چبھنا جادو کی علامت ہے۔ سونے سے قبل اسپغول کا استعمال یا نیم گرم پانی پینا گردوں کو صاف کر دیتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھ کر سونے سے کبھی بھولنے کی بیماری نہیں لگے گی۔ خالی پیٹ تیز ٹھنڈا پانی پینے سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، شیمپو میں شہد ملا کر سر پر لگانے سے بال جھڑنا بند ہو جاتے ہیں اور بالوں کی جڑوں کو طاقت ملتی ہے۔ تحقیق کے مطابق 6 ماہ بعد خون عطیہ کرنے سے جسم میں خون کے نئے سرخ ذرات بنتے ہیں۔ ناظرین، دار چینی چباتے رہنے سے بڑا ہوا پیٹ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ زیادہ نیند لینے سے موٹاپا گھیر لیتا ہے۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہوں تو لیموں چاٹ لیا کرو، بیماری ختم ہو جائے گی۔ جسمانی طاقت میں اضافے کے لیے اور دماغی طاقت کے لیے 12 عدد بادام، 12 گرام خشک انگور یعنی کشمش رات بھر پانی میں بھگو کر رکھیں۔ صبح نہار منہ پی لیں۔ گھوڑے جیسی طاقت آ جائے گی، دماغی طاقت بڑھے گی۔ خون عطیہ کرنے سے اسکن اچھی ہوتی ہے، وزن نارمل رہتا ہے، کینسر اور ہارٹ اٹیک کا خدشہ کم ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کی شوگر بہت تیز ہو جاتی ہو، کسی بھی پھل کا جوس استعمال نہ کریں۔ موٹے لوگ اپنا وزن کم کرنے کے لیے لیموں کا اچار کھایا کریں۔ اس سے موٹے لوگوں کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ موٹاپا حمل نہ ٹھہرانے والی بیماریوں کی بڑی وجہ ہے۔ تیز روٹی کھانے والوں میں دل کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، کھڑے ہو کر پانی پینے سے موٹاپا آتا ہے۔ عورتیں زیادہ وزن مت اٹھائیں ورنہ ہڈیوں کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ گیلے کپڑے مت پہنو، خارش کی بیماری ہو سکتی ہے۔
بکرے کی چربی کے تیل سے مالش کرنے سے بوڑھے ہونے کے باوجود بھی بال سفید نہیں ہوتے۔ لیموں کے چھلکوں کو ابال کر اس کے پانی سے چہرہ دھو لینے سے جھائیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس عورت کو بہت زیادہ شہوت ہوتی ہو وہ بالوں میں بار بار کنگھا کرے۔ بوائلر مرغی کا گوشت کھانے سے ماہواری جلدی آتی ہے۔ ٹماٹر کھانے سے ہائی بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ اس سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ صبح کے وقت کھجور کھا کر گھر سے نکلنے سے انسان پر جادو ٹونا اثر نہیں کرتا۔ گنڈیریاں چوسنے سے دانت مضبوط رہتے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ بولنے میں دیر کر رہا ہو تو آپ کوئی بھی جانور پال لیں اور اسے آزاد چھوڑ دیں۔ بچہ جلدی بولنے لگ جائے گا۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ چہرے پر پیاز کا رس لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ جس عورت کی ٹانگیں موٹی ہو جائیں اسے 20 منٹ روزانہ پیدل چلنا چاہیے۔ ناظرین، کھانے کے اندر بادیان کا پھول استعمال کرنا جلد کو ٹائٹ رکھتا ہے۔ اگر کسی کو شوگر کا مرض ہو تو وہ زیادہ سے زیادہ جامن کھایا کرے۔ اگر کسی کو جگر کا مرض ہو تو وہ سیب کھائیں۔ اگر بال زیادہ جھڑتے ہوں تو تل کھائیں۔ اولاد کی خواہش مند عورتیں ہرے رنگ کی بیڈ شیٹ بچھایا کریں۔ گرمی کے موسم میں اپنے تکیے میں کافور کی ٹکیا رکھنے سے تکیہ ٹھنڈا رہتا ہے اور کھٹمل سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ آدھی کٹی ہوئی پیاز پر الائچی کے دانے ڈال کر وہاں رکھ دیں جہاں چپکلیاں آتی ہوں۔ اس سے ساری چپکلیاں بھاگ جائیں گی۔ عمر بڑھتی جا رہی ہو اور جوڑ اور پٹھے کمزور ہوتے جا رہے ہوں تو رات کو سوتے وقت چند دانے بادام بھگو کر صبح نہار منہ چھلکا اتار کر کھاؤ۔ عمر بھر جوڑوں کی کمزوری نہیں ہوگی، پٹھے بھی مضبوط ہوں گے۔ جو عورتیں کھانے کے فوراً بعد لیٹ جاتی ہیں ان کے سر کے بال بڑھنا رک جاتے ہیں۔ پیٹھے کا مربع دل اور دماغ کو قوت دیتا ہے اور بہوں کو بڑھا دیتا ہے۔ جھریوں والے چہرے کو ادرک والے پانی سے دھو لیا کریں۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی کا زیادہ استعمال کرنے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ ناظرین، جوانی کے اندر جتنا زیادہ آلو بخارا کھاؤ گے تو بڑھاپے میں اتنے ہی زیادہ جسمانی طاقت آ جائے گی۔ نہار منہ دہی کھانے سے خون پیدا ہوتا ہے۔ دانتوں پر نیم کی مسواک کرنے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ چینی والی چائے زیادہ پینے سے موٹاپا بہت جلدی آ جاتا ہے۔ لیموں کے چھلکوں کے پاؤڈر میں نمک ملا کر برش کرنے سے دانتوں کی پیلا پن اور میل کچیل دور ہو جاتی ہے اور دانت موتیوں کی طرح چمکنے لگتے ہیں۔ دمے کا خاتمہ اور کھانسی سے چھٹکارا پانے کے لیے امرود کھانے چاہیے۔ بیماری سے اٹھنے کے بعد کمزوری دور کرنے کے لیے چقندر کھائیں یا اس کا جوس پی لیں۔ ناظرین، خارش کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، اجوائن کا تیل لے کر خارش والی متاثرہ جگہ پر 3 دن لگائیں، خارش ختم ہو جائے گی۔ گلا شدید خراب ہو تو پیاز کا رس نکال کر 1 چمچ پئیں اور پیاز کا گودا گلے پر باندھ لیں، تھوڑی سی بدبو آئے گی مگر آئندہ پورا سال انشاءاللہ گلا خراب ہونے سے بچے رہیں گے۔ جوتوں کی پالش میں چند قطرے لیموں کا رس ڈال دیں اور پھر اس پالش سے جوتے پالش کریں، اس سے آپ کے جوتے چمکدار ہو جائیں گے۔ ارکے گلاب میں تھوڑا سا شہد ملا کر بالوں میں لگانے سے بال چمکدار اور نرم و ملائم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ناخنوں کو مضبوط اور صحت مند رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے ناخنوں پر کیسٹر آئل سے ناخنوں کی مالش کیا کریں، اس سے ناخنوں کی نشوونما بہتر ہو جائے گی اور وہ ٹوٹنے سے بھی محفوظ رہیں گے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دانت کیڑے لگنے سے محفوظ رہیں تو جب بھی میٹھی چیز کھائیں اس کے بعد تھوڑی سی روٹی چبا لیں، اس سے آپ کے دانتوں میں کیڑا نہیں لگے گا۔ اسٹیل کے برتنوں میں چمک لانے کے لیے برتن دھوتے وقت صابن میں 1 چمچ نمک شامل کر لیں، اس سے اسٹیل کے برتن چمک جائیں گے۔ کپڑوں کو لوہے کا زنگ لگ جائے تو اسے لسی سے دھو لیں، کپڑوں سے لوہے کا زنگ اتر جائے گا۔ روزانہ صبح ناشتے سے آدھا گھنٹہ قبل
خالی پیٹ اور رات کو سونے سے قبل 1 چائے کا چمچ دار چینی اور 1 کھانے کا چمچ شہد 1 کپ گرم پانی میں ملا کر پئیں۔ اگر یہ عمل روزانہ کیا جائے تو چند روز کے اندر وزن میں نمایاں کمی ہو سکتی ہے اور اس کے مسلسل استعمال سے جسم کی فالتو چربی نہیں بنتی۔